بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر شدید امریکی بمباری۔ ایران کے شہر اصفہان میں گزشتہ رات شدید دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جنہیں مبینہ طور پر امریکی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایک اہم اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں تقریباً 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیا گیا۔ یہ بم زمین کے اندر موجود ٹھکانوں کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دھماکے کے بعد مسلسل چھوٹے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بڑی مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ اس حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابھی تک ایران کی جانب سے مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ عراق اور خلیجی علاقوں میں حملے۔ امریکی تنصیبات اور ہوٹل بھی نشانے پر۔ ایران نے عراق کے شہر سلیمانیہ میں امریکی یونیورسٹی اور دیگر مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہاں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ اسی طرح ایک ہوٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی اہلکار قیام پذیر تھے۔ امریکہ نے اپنے 13 ایئر بیسز پہلے ہی خالی کروا لیے تھے، جبکہ فوجیوں کو مختلف ہوٹلوں میں منتقل کیا گیا تاکہ نقصان کم ہو۔ ایران نے خبردار کیا تھا کہ وہ ان مقامات کو بھی ٹارگٹ کرے گا۔ خلیجی ممالک میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ صورتحال مسلسل خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ تیل کی سپلائی خطرے میں۔ آبِ ہرمز کے بعد متبادل پائپ لائن بھی نشانے پر۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کے بعد متبادل تیل سپلائی لائن کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات ہیں۔ حبشان فجیرہ آئل پائپ لائن جو آبِ ہرمز کو بائی پاس کرتی ہے، اب خطرے میں ہے۔ یہ پائپ لائن ابوظہبی سے فجیرہ تک تیل پہنچاتی ہے۔ اس کا مقصد ہرمز کے بغیر تیل کی ترسیل جاری رکھنا تھا۔ اگر یہ بھی متاثر ہوتی ہے تو عالمی تیل سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ تازہ حملے میں ایک کویتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ ٹینکروں میں آگ لگ گئی مگر جانی نقصان نہیں ہوا۔ ماہرین کے مطابق تیل کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان کا اہم سفارتی کردار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں۔ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی قیادت دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ چین کے ساتھ بھی اس حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور سرحد بھی مشترکہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی سفارتی روابط موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ کردار پاکستان کے لیے موقع بھی ہے اور چیلنج بھی۔ اگر کامیابی ملتی ہے تو عالمی سطح پر پاکستان کا مقام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ چچنیا کی فوج ایران پہنچنے کو تیار۔ رمضان قادریوف کا بڑا اعلان۔ چچنیا کے طاقتور رہنما رمضان قادریوف نے اپنی فوج ایران بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فوج اس وقت ایران میں داخل ہوگی جب امریکہ کی فوجیں ایرانی سرزمین پر اتریں گی۔ قادریوف نے اس جنگ کو علاقائی نہیں بلکہ مذہبی جنگ قرار دے دیا۔ چچنیا کے فائٹر جو یوکرین جنگ میں روس کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اب ایران کے ساتھ مل کر لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ اعلان ولادیمیر پوٹن کی اجازت سے ہوا ہے۔ چچنیا کی فوج انتہائی تجربہ کار اور سخت جان فائٹرز پر مشتمل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اب گلوبل سطح پر پہنچنے والی ہے۔ اس فیصلے سے مشرق وسطی کی جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ روس اور چین کی بلاواسطہ حمایت اب براہ راست مداخلت میں تبدیل۔ اب تک روس اور چین جنگ کے پیچھے تھے، لیکن اب روس کی فوجی طاقت براہ راست میدان میں آ رہی ہے۔ چچنیا کی فوج روس کی طرف سے ایران کی مدد کرنے کا واضح پیغام ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے فوجیں اتاری تو چچنیا کے فائٹر فوری طور پر میدان میں آ جائیں گے۔ ان کے ساتھ افغان طالبان بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف عراقی جنگجو امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایران میں بڑی تعداد میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ ایران پہلے ہی پورے خطے میں اپنے پروکسی گراؤنڈ فورسز کو فعال رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پہلی ایسی جنگ ہوگی جہاں مختلف مسالک کے مسلمان فائٹر ایک ساتھ لڑیں گے۔ اس اتحاد سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے۔ جنگ اب صرف ایران بمقابلہ امریکہ اسرائیل نہیں بلکہ وسیع تر مسلم دنیا کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا
پلان سامنے آ گیا۔ ایران پر زمینی حملے کی تیاری۔ 1987 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو ایران پر فوج اتاریں گے اور تیل کی سہولیات پر قبضہ کر لیں گے۔ اب وہی پرانا خیال دوبارہ سامنے آ رہا ہے جب امریکہ ایران میں فوجی اتارنے کا سوچ رہا ہے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ نے فوجیں اتاری تو وہ واپس نہیں جا سکیں گی۔ امریکی فوج کے اندر بھی فوجی اتارنے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ سینیٹرز اور کانگریس مین ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ فوج نہ بھیجیں ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا ڈرامہ کر رہے ہیں مگر اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ نہیں پا رہے۔ امریکہ اب اس جنگ سے پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ چین کی سٹاک مارکیٹ اوپر امریکہ کا معاشی نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے جبکہ چین کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ امریکی ارب پتی اور انویسٹرز راتوں رات اپنا پیسہ چین منتقل کر رہے ہیں۔ چین اس جنگ کو اپنے لیے موقع بنا رہا ہے اور گلوبل ہب بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران نے چین کو سپر پاور بننے کا راستہ فراہم کر دیا ہے۔ امریکہ پر معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے جبکہ چین ڈالرز اور انویسٹمنٹس خوشی سے قبول کر رہا ہے۔ جنگ اب صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی محاذ پر بھی امریکہ کے خلاف جاری ہے۔ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا۔ جدہ میں 3 ارب ممالک کا اہم اعلامیہ۔ سعودی عرب، قطر اور اردن کے سربراہان جدہ میں ملے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیے میں جنگ میں شامل ہونے کی بجائے اقتصادی مشکلات پر مشترکہ عرب ایکشن کی بات چیت کی گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز بیانات کے بعد واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کی خواہشات کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں جنگ کی بجائے توانائی، معیشت اور سیکیورٹی کے مسائل پر توجہ دی گئی۔ اس فیصلے نے اسرائیل اور امریکہ کے منصوبوں کو بڑا دھچکا لگایا ہے۔ تینوں ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ کا براہ راست حصہ نہیں بنیں گے۔ محمد بن سلمان نے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑنے کے اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یہ اعلامیہ عرب دنیا کی جانب سے ایک بڑی ڈپلومیٹک پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو جنگ سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو سیکیورٹی گارنٹی دی کہ اگر ان کی قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ ہے، جبکہ ایران کو بھی یقین دہانی کروائی گئی کہ سعودی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کمیونیکیشن چینل قائم کر کے تناؤ کو کم کرنے میں مدد کی۔ متحدہ عرب امارات بھی جنگ میں شامل ہونے سے گریز کر رہا ہے اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کر رہا ہے۔ ترکی کی انٹیلیجنس چیف نے بھی پاکستان کی طرح یہ بات کی کہ اسرائیل مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں عرب ممالک کو جنگ سے الگ رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا بڑا کامیاب کردار ہے جو خطے میں امن کی طرف قدم ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اردن نے اسرائیل کی متعدد درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے اسرائیل کی ملاقات کی متعدد درخواستوں کو ٹھکرا دیا۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر نے خود اس بات کی تصدیق کر دی۔ مسجد اقصی کی بندش، ایران کی جنگ اور فلسطین کے مسئلے پر اردن اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اردن نے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ہے کیونکہ اردن اس کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ جدہ کے اجلاس میں اردن کی شرکت نے عرب یکجہتی کو مزید مضبوط کر دیا۔ اردن نے واضح کیا ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھے گا۔ اس فیصلے سے اسرائیل کے علاقائی منصوبے کمزور پڑ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عرب ممالک سے جنگ کا خرچہ وصول کرنے کا منصوبہ، عرب ممالک کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس جنگ کا سارا خرچہ عرب ممالک سے وصول کیا جائے گا۔ عرب ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ امریکہ نے جنگ شروع کی اور اب ان سے بل بھروانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور اردن نے مشترکہ اعلامیے میں اقتصادی بوجھ کم کرنے اور عرب ایکشن مضبوط کرنے پر زور دیا۔ عرب ممالک اب امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی پر
شک کر رہی ہے اور انہیں لائبلٹی سمجھ رہے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب امریکہ میں اپنی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر دوبارہ غور کرنے لگے ہیں۔ جنگ کے بعد عرب ممالک امریکہ سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں اور اپنے بیسز پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ عرب دنیا میں شدید رد عمل پیدا کر رہا ہے۔ عرب ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی اس کا مالی بوجھ اٹھائیں گے۔ ایرانی انجینئرز کی حیران کن میزائل ٹیکنالوجی، اسرائیل اور امریکہ کے انٹرسیپٹر ناکام۔ ایرانی میزائل اسرائیلی انٹرسیپٹر کے قریب پہنچ کر اچانک رفتار بدل لیتا ہے، سمت تبدیل کرتا ہے اور انٹرسیپٹرز کو اندھا کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس میزائل کی رفتار اور ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اتنی جدید ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ پہلے ایک میزائل پر 2 انٹرسیپٹر مارے جاتے تھے، مگر اب یہ میزائل خود کو بچاتے ہوئے ہدف پر جا کر حملہ کرتا ہے۔ ایرانی انجینئرز کی اس ایجاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شدید حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جنگ کے میدانوں میں ایران کی برتری کو واضح طور پر بڑھا رہی ہے۔ اس میزائل کے حملے سے تل ابیب اور دیگر علاقوں میں شدید تباہی ہو رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دفاعی نظام اب اس نئی ٹیکنالوجی کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ایجاد نے پوری جنگ کا توازن ایران کے حق میں بدل دیا ہے۔ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کو تیار، مگر نیتن یاہو کا انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند رہے تو رہے، وہ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جائے گا، یہ لمبی جنگ ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کا فیصلہ اسرائیل کرے گا، نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں مگر اسرائیل کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے۔ اسرائیل کی طرف سے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ جنگ کو مزید لمبا کھینچ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان موقف میں واضح اختلافات نظر آ رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک اسرائیل چاہے گا جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت پریشان کن بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔